مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جن کا نام شہزاد سندھو ہے، سرگودا سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے سوال کیا جس کا ذکر خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں ہے کہ تو حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ اس کا ذکر خروج کی کتاب اور اس کے 23ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں ہے کہ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ تو اس آیت میں دو سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ حلوان کیا ہوتا تھا یا حلوان کے کیا معنی ہیں، اور دوسرا اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانے کا کیا مطلب ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں، پہلی بات یہ کہ اگر آپ یہ پورا باب پڑھیں تو اس میں مذہبی فرائض کے متعلق تعلیم دی جا رہی ہے کہ مذہبی جو فرائض تھے ان کو ادا کرنے کے لیے اس سے پہلی آیت یہ ہے کہ پہلے پھل خدا کی حضوری میں لانا، پہلے پھلوں کی کمائی خدا کے حضور لانا، یعنی خدا کو فرسٹ پرائورٹی دینا، خدا کو پہلی اہمیت دینا۔ ہماری زندگی کے اندر پہلی اہمیت خداوند مسیح کی ہونی چاہیے، اور کلام میں لکھا ہے تو اپنے پورے دل، اپنی پوری عقل، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری جان سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یعنی خدا سے محبت کرنے کے لیے تیری موٹیویشن یہ ہو کہ پوری عقل سے، پوری طاقت سے، پوری جان سے اور خداوند یسوع مسیح سے پیار کر۔ اور جب آپ اس کو اول اہمیت دیتے ہیں تو یہاں پر مذہبی فریضہ جو حلوان ہوتا تھا، یہ بھیڑ یا بکری کا چھوٹا بچہ، جسے میمنا بھی کہتے ہیں، یعنی بھیڑ کا ہو یا بکری کا ہو، سب سے چھوٹا بچہ۔ اگر بھیڑ کا ہو تو اسے برا کہا جاتا تھا، اور بکری کا اگر چھوٹا بچہ ہو تو اسے میمنا کہا جاتا تھا۔ تو دراصل میں یہ ایک ایسا جانور ہے جس کی قربانی بھی کی جاتی تھی، اور دراصل میں یہاں پر اصول یہ اس لیے دیا جا رہا ہے صحت کے حوالے سے کہ اگر آپ گوشت کو دودھ میں پکا کر کھائیں گے تو بہت زیادہ صحت کے خلاف ہو سکتا ہے۔ پھر اگر آپ ایک برا ہے اس کے گوشت کو اسی کے ماں کے دودھ میں پکا رہے ہیں تو یہ ہائیجینیکلی صحت کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے، آپ کے بدن میں بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ گوشت کا اور دودھ کا کوئی آپس میں مزاج نہیں ملتا۔ اسی لیے یہودی جو تھے وہ دودھ میں پکانے والی چیزیں اور گوشت کے پکانے والی چیزوں کے برتن علیحدہ رکھتے تھے، علیحدہ علیحدہ ان کو استعمال کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے صحت کے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ مثلا جو خدا نے حرام جانور قرار دیے ہیں، وہ کیوں دیے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حرام جانوروں میں ایسے جراثیم ہیں جو ہمارے بدن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو حرام اور پاک جانور یہ بھی ایک الگ سے بحث ہے، لیکن میرے عزیزوں، کتاب مقدس میں یہ تعلیم اس لیے ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خداوند ہماری صحت کے بارے میں فکر کرتا ہے کہ اگر ہم دودھ کے اندر گوشت کو پکا کر کھائیں گے تو پھر ایون کہ یہودی اس بارے میں بہت کیئرفل رہتے تھے کہ ملائی والی جتنی چیزیں بھی ہوتی تھی، جن چیزوں پر اگر بلائی آ جاتی تھی، وہ اس کے اندر ملائی کی چیزیں ہوتی تھیں، مکھن کی چیزیں ہوتی تھیں، ایسی چیزوں کے اندر وہ گوشت کو نہیں پکایا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے لیے صحت کا خرابی کا باعث نہ ہو۔ وہ جو ہم تو آئل استعمال کر لیتے ہیں، گھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن وہ گوشت کو بھی پکاتے تھے تو اس کے لیے وہ چربی استعمال کر لیتے تھے، کسی طرح کا وہ گھی اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو خون کو نہ کھانا، چربی کو نہ کھانا براہ راست، یعنی خون جو ہے
اس کے کھانے سے بھی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ آج بھی ڈاکٹر جو ہے وہ چربی بھی منع کرتے ہیں کہ براہ راست اگر آپ آج حرام جانوروں کی چربی بھی لوگ اس کے وسیلے سے بھی تیل بنا رہے ہیں، گھی بنا رہے ہیں، اس سے ہماری صحت خراب ہو رہی ہے۔ تو خداوند جو ہے یہ بدن اس نے ہمیں دیا ہے تو وہ ہماری صحت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو دراصل میں یہ صرف صحت کے پہلو سے خدا کے کلام میں حکم تھا، اس لیے یہودی اس کا بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ تھی کہ جو نسل تھی، یعنی اگر کسی برے کا گوشت اس کی ماں کے دودھ میں پکایا جائے، اس کے کھانے کی وجہ سے جو نسل بڑھنے کے چانسز ہیں ان لوگوں میں بہت کم ہو سکتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی بھی دودھ کے اندر گوشت کو پکا کے کھاتا ہے، خاص کر اس کی ماں کا، تو ان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی جو کوالٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر لوگ اپنے بتوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں پیش کرتے تھے، اور خدا اپنے لوگوں کو سکھا رہا تھا کہ تم بتوں کے جو لوگ ہیں، بت پرستی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی باتوں کو فالو نہ کرنا، کیونکہ اس سے صحت کے اصول ہمارے خراب ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا میں لوگ حرام جانور کھاتے ہیں، ناپاک چیزیں کھاتے ہیں، وہ غور نہیں کرتے کہ خدا ہماری صحت کو مد نظر رکھ رہا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے۔